ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ محسن نقوی نے ایکس بیان میں کہا، فیلڈ مارشل اور میری ایرانی صدر کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر جامع بات چیت کی گئی۔ آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے فوری خاتمے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع، ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ملک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ واحد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کا اعلان کر دیا۔ دشمن جان چکا، فوجی طاقت سے ایرانی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ملک میں انتشار اور معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمنوں کی حکمت عملی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں بلکہ منطق کی بنیاد پر کیے گئے۔ ملک کو دشمنوں کے منصوبوں سے بچانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے، تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکے۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ خلا سے آبنائے ہرمز کے ایک انچ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کو سرنگوں سے پاک کرنے کی تصدیق کی ہے۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے کسی ایرانی جہاز یا کشتی کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پکیکس ماؤنٹین اور دیگر 3 تباہ شدہ جوہری سائٹس پر بھی خلا سے کڑی نظر ہے۔ ناکام ایرانی حکومت اپنے فوجی کے بڑے حصے کو تنخواہیں نہیں دے پا رہی۔ مظاہرین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو مظاہروں میں شامل نہیں تھے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعاون میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے، باہمی تعاون میں خلل ڈالا جائے اور نہ ہی کمزور کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکی پابندیوں اور دھمکیوں سے بحران کا دائرہ کار وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی، توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے عظما خان کی جلد سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ عظما خان نے موقف اپنایا تھا کہ بانی کی صحت خراب ہو رہی ہے، درخواست رواں ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے اگر سننے والے سن رہے ہوں۔ بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اس نے اچھا نہیں کیا۔ ہماری کوششوں پر پانی پھیرا گیا۔ بانی کا شفا اسپتال میں علاج ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ مایوس نہیں ہوں، دوبارہ کوشش کروں گا کیونکہ رابطے ختم نہیں کیے جاتے۔
بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ بانی اور بہن کی 40 منٹ جاری رہنے والی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ابھی تک بات نہیں کرائی گئی، ان کی اور ڈاکٹر عظما کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، یہ توہین عدالت ہے۔ بانی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرا دی گئی۔ دونوں کی ملاقات جیل کانفرنس روم میں 35 منٹ تک جاری رہی۔ اڈیالہ جیل میں ہی بشرا بی بی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی گئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود اسپتال منتقل کیا گیا، نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ پیمز اسپتال میں ای سی جی مشین تک دستیاب نہیں تھی۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے صحت مند قرار دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث آخری وقت پر پیمز منتقلی کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل ہونا چاہیے تھا، اب بھی وقت نہیں گزرا، توہین عدالت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور بانی کو فوری اسپتال لے آئے۔ پنز میں ایک نہیں 2 سی ٹی اسکین مشینیں فعال ہیں، ہم اپنے دعوے کے ثبوت ایوان میں پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا سی ٹی اسکین تجویز ہی نہیں کیا تو اسکین کیسے ہوتا؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر صحت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعروں اور احتجاج کے باعث سینٹ کا ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں فاروق ایچ نائک، سینیٹر شہری رحمان، بیرسٹر مرتضی وہاب شامل تھے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا اسپیکر چیمبر میں سیشن کے حوالے سے ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں، حکومت اور پی پی کے اختلافات سے متعلق بھی بات ہوئی۔ مرتضی وہاب نے ایک سوال پر کہا کہ پیپلز پارٹی صرف ایشوز پر بات کرتی ہے، چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے وفاقی وزیر محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ اور طلال چودھری نے بھی ملاقات کی۔ ریاست ماں ہے تو ماں اولاد کو جوڑتی ہے، تقسیم نہیں کرتی۔ صوبوں کو توڑنے کے بجائے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ صوبوں کے حقوق اور این ایف سی ایوارڈ میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مرض بڑھتا جائے تو سمجھنا چاہیے حکمت عملی میں کہیں نقص ہے۔ پارلیمنٹ میں جو بات کرتے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم آئین و پارلیمنٹ کو ان کے اصل راستے پر چلانا چاہتے ہیں، ملکی دفاع کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں۔ راولپنڈی کی خاتون ہنا جاوید قتل کیس کی تحقیقات۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری میں ملزم شوہر اور ملازم کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ ملزم ذیشان نے دوران تفتیش خاتون کے قتل کا اعتراف کر لیا، بتایا مقتولہ کے شوہر نے قتل کے عوض 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 4 روزہ دورہ چین، صوبہ سنکیانگ کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات۔ زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ ایگریکلچر، ایگریگیشن، میکنائزیشن اور لائف سٹاک تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ زراعت کے لیے ایریل وہیکل اور ڈیجیٹل کراپ مانیٹرنگ اختیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے چینی حکام کو واٹر ایفیشنٹ اور لائف سٹاک میں اشتراک کی پیشکش کر دی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کوآپریٹ فارمنگ میں سنکیانگ کے تجربات سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے سفارتی کردار کو سراہا۔ میر رضا قتل کیس میں پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا کرائم سین کا دورہ۔
کمیٹی ممبران نے کرائم سین اور اعتراف کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایس ایس پی علی رضا کہتے ہیں تفتیش کر رہے ہیں، چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے JIT تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے کچھ سوالات کا جواب ضروری ہے۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ 31 اگست کو ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور DAG معاملت کے لیے طلب۔ قتل کے مقدمات میں تاخیر پر IG سندھ سپریم کورٹ طلب۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، سندھ میں سزا و جزا کا تصور نہیں، سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کرا رہی ہے۔ قتل کے 2 دن بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ بہت سے واقعات میں تو پولیس مقدمات کے اندراج سے کتراتی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے ریمارکس دیے، سکھر اور لڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ IG سندھ کو ذاتی طور پر 17 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور DIG سکھر کی بھی طلبی۔ ملگیر ہڑتال کا پلان، اسلام آباد مارچ کا بھی اعلان ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 13 ربیع الاول کو ہڑتال کی کال دی جائے گی۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنوں کا 10واں روز۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لاہور میں چیئرنگ کراس پر بھی دھرنا۔ شرکاء کا پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا۔ سندھ حکومت خصوصی افراد کی تعلیم بحالی اور بااختیار بنانے کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ ہر بچے کو معیاری تعلیم، تھراپی اور آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق ادارے آمد پر گفتگو۔ کہا خصوصی بچوں کو بہترین تعلیم اور علاج کی سہولتیں فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان ورچوئل اثاثوں پر پابندی سے ریگولیٹڈ نگرانی کی جانب منتقل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مالیاتی انفراسٹرکچر کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ چیئرمین پیوارہ بلال بن ثاقب کا تاشقند میں سلک روڈ فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی فورم سے خطاب۔ کہا ورچوئل اثاثوں کے شعبے میں مؤثر ریگولیٹری نظام سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے گا۔ اسٹیٹ بینک 10 لائسنس یافتہ ورچوئل اثاثہ سروس والوں کے لیے اکاؤنٹس کی اجازت دیتا ہے۔ پیوارہ نے ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندگان کے لیے لائسنسنگ ریگولیشنز نافذ کر دیے۔ امریکہ نے 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکال دیا۔ شامی صدر نے اعلان کو تاریخی قرار دیتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیصلے سے شامی عوام کو خوشحالی کی جانب راستہ ملے گا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا اقدام سے شام میں مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پہلے سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطینی کرے۔ شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، انصاف اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سعودی ولی عہد کا فرانس کا دورہ، فرانسیسی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ مشرق وسطی میں مزید کشیدگی سے بچنے اور علاقائی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مذاکراتی حل پر زور دیا۔ اعلامیے میں ایران پر زور دیا گیا کہ وہ IAEA سے تعاون دوبارہ شروع کرے۔ دونوں ملکوں نے ابنا ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی۔ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط۔ سعودی عرب پیرس کے قریب تھیم پارکس میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے ڈگمگا اٹھی۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں کی شاندار آرائش۔